اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا میزبان داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں، ان کی وفات پہ کم و بیش 55 سال گزر چکے ہیں اور لوگ انہیں بھول بھی چکے ہیں، لیکن سچ پوچھئے تو رفاع عامہ کے حوالے سے ان کی بعض خدمات ایسی ہیں جو ان کے نام کو ہمیشہ زندہ جاوید رکھے گی۔ میرا اشارہ ڈنشا بیجن جی چلہ کی طرف ہے، جو عام طور پر ڈنشا بی چلہ کے نام سے معروف تھے اور اپنے دوستوں اور احباب کے حلقے میں سیٹھ صاحب اور اپنے اہل خاندان میں سیٹھ جی کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ قبل اس کے کہ میں ان کے رفاع عامہ کے بعض کاموں کا تذکرہ کروں، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے، آپ کو بتایا جائے کہ ان کی پیدائش گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقے میں نوساری کے گاؤں یا قصبہ میں ہوئی تھی۔ ان کے والد موبد تھے۔ موبد سے مراد پارسی ٹرمینالوجی میں پریسٹ یا عالم دین۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا یہ بیٹا یعنی ڈنشا بھی چلہ بھی موبد ہی بنے، اور اس حوالے سے ان کی کچھ تعلیم و تربیت بھی ہوئی، لیکن ان کا دل اس طرف نہ لگتا تھا۔ وہ عام دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہ کر پائے تھے۔ 17 سال کے ہو گئے، انہوں نے سوچا گھر سے باہر نکلا جائے اور اپنے زندگی کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ ان کی والدہ نے ان کا ساتھ دیا، چنانچہ وہ بہت تھوڑے سے پیسے ساتھ لے کر دہلی چلے گئے اور ایک سرائے میں قیام کیا۔ سرائے میں چارپائی پر سونے والوں سے ایک آنا کرایہ لیا جاتا تھا اور فرش پر سونے والوں کو یہ سہولت مفت مہیا کی جاتی تھی۔ یہ فرش پر سوتے رہے کیونکہ ان کے پاس چارپائی کا کرایہ ادا کرنے کے لیے وافر رقم موجود نہ تھی۔ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، کامیابی نہ ہوئی۔ اسی سرائے میں ایک پارسی گارڈ بھی آ کر ٹھہرتا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ ان کی کمیونٹی کا یہ بچہ اس طرح پریشانی میں وقت گزار رہا ہے، تو اس نے انہیں پیشکش کی کہ وہ انہیں لاہور لے جانے کے لیے تیار ہے، مفت لے جائے گا۔ ممکن ہے لاہور میں ان کے لیے روزگار کے کوئی بہتر مواقع پیدا ہو جائیں۔ یہ اس گارڈ کے ساتھ لاہور چلے آئے۔ لاہور کینٹ بن چکی تھی۔ ان کی پیدائش 1884 کی تھی، لیکن کینٹ کی شکل اس وقت وہ نہ تھی جو آج ہے۔ یہاں پر ایک وائن سٹور ہوتا تھا، جنرل سٹور تھا، کوئی پارسی اسے چلا رہے تھے۔ اس کا نام تھا جیمس جی اینڈ سن، سرور روڈ پر واقع تھا۔
ان کے پاس برف کا ایک کارخانہ بھی تھا۔ ڈنشا بی چلہ کو انہوں نے برف کے بلاک ریڑوں پر لادنے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ مزدوری ملی تو ان کے حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے۔ انہوں نے دل لگا کر کام کیا۔ اس دکان پر انگریزوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ باوجود تعلیم یافتہ نہ ہونے کے انہوں نے آہستہ آہستہ انگریزی گفتگو میں مہارت حاصل کر لی۔ مالک اس اسٹور کے ان کے کام سے مطمئن تھے، چنانچہ انہوں نے ان کو اسٹور میں بعض اور ذمہ داریاں تفویض کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ یہ آہستہ آہستہ اس اسٹور کے مینیجر ہو گئے۔ ایک مرحلہ آیا جب اسٹور کا مالک عمر رسیدہ ہو کر یہ کام چھوڑنا چاہتا تھا۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ دکان انہیں دے دی جائے۔ جو شرائط بھی طے ہوئی، انہوں نے رقم کی ادائیگی کر کے یہ دکان اپنی ملکیت میں لے لی، اور اب وہ عوام الناس میں سیٹھ صاحب کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انہوں نے انگلینڈ کے ایک اسکول سے نیلامی کی تربیت حاصل کی اور بطور کوالیفائڈ آکشنئر واپس آئے۔ گورنمنٹ کے مختلف محکمے جو سامان نیلام کرتے، وہ ان کے ذریعے نیلام ہونے لگے، اور بعض بڑے بڑے نیلام بھی انہوں نے کیے، مثلاً ریلویز کے اور بعض دیگر سرکاری دفاتر کے۔ انفرادی طور پر بھی لوگوں کا یہ سامان بیچا کرتے تھے۔ ان کے ایک پوتے ہیں جو آج کل امریکہ میں مقیم ہے، رستم چلہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے زمانے میں کاغذ کی قلت تھی۔ ان کے پاس اب بھی ایک اشتہار ہے جو سوکھے پتے پر چھپوایا گیا تھا۔ انہیں اپنے کام کے ساتھ لگن تھی اور اللہ نے انہیں خوب نوازا، لیکن ان کے روزگار میں جو برکت پڑی اس میں غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خیرات کے کاموں کی طرف توجہ دینے کا اجر بھی مل رہا تھا۔ جن دنوں یہ دہلی میں ایک سرائے میں مقیم تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ اگر خدا نے مجھے توفیق دی تو میں ایک سرائے تعمیر کرواؤں گا۔ 1950 میں انہوں نے دہلی میں یہ سرائے تعمیر کروائی۔ یہ آج بھی موجود ہے۔ اس میں ضرورت مند آ کر ٹھہرتے ہیں، انہیں کھانا بھی مہیا کیا جاتا ہے، اور یہ کھانا پارسی طرز پر تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی عوامی خدمت مجھ سے پوچھیں تو گول باغ جو سرور روڈ لاہور کینٹ میں واقع ہے، اور اس کے اندر قائم شدہ ریڈنگ روم اور لائبریری ہے۔ اس لائبریری پہ
حال ہی میں ایک نیا بورڈ لگایا گیا ہے اور اس کا نام LCB's ڈنشا چلہ ریڈنگ روم اینڈ لائبریری رکھا گیا ہے۔ پہلے اسے LCB's پبلک لائبریری کہا جاتا تھا، لیکن پھر نہ جانے کس طرح کسی کو خیال آیا کہ یہ ریڈنگ روم اور لائبریری تو ڈنشا بی چلہ نے بنوائی تھی 1929 میں، تو ان کا نام کیوں محو کر دیا گیا۔ بہرحال یہ لائبریری آج بھی موجود ہے اور ویورس آپ کو حیرت ہوگی، اس کے ساتھ 12 ایکڑ زمین ہے۔ کنالوں میں بات کریں تو 96 کنال زمین ہے جو انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کو یا سرکار کو پیش کر دی تھی۔ اس زمین پر اب ایک پارک بنا ہوا ہے جہاں دن میں سینکڑوں لوگ واک کے لیے، ایکسرسائز کے لیے، تفریح کے لیے آتے ہیں۔ اسی چار دیواری کے اندر ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے، ایک مسجد بھی ہے، ٹینس کورٹس بھی ہیں، کچھ کھلی جگہ بھی پڑی ہوئی ہے جو آئندہ کے منصوبوں کے لیے کام آ سکتی ہے۔ ایک جم ہے جہاں بہت سے نوجوان ایکسرسائز کے لیے آتے ہیں۔ بیڈمنٹن کورٹ ہے۔ غرض ان کی طرف سے عطیہ کردہ یہ پلاٹ عوامی خدمت کا بہت بڑا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ ان کے پوتے رستم چلہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خالصہ گرلز ہائی اسکول کی تعمیر میں بہت بڑی مالی اعانت کی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا وہ عمارت جس میں خالصہ گرلز ہائی اسکول قائم تھا وہ مجھے مل سکتی تو میں دیکھتا کہ اس میں ان کی کوئی یادگاری تختی نصب ہے یا نہیں، لیکن اس کی تلاش میں فی الحال مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو پائی۔ رستم صاحب کے پاس سکھوں کی طرف سے پیش کردہ ایک اعزازی تلوار موجود ہے جو یہ اسکول تعمیر کروانے پر انہیں پیش کی گئی تھی۔ رستم صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ گنگا رام ہسپتال کے لیے بھی انہوں نے کچھ روپیہ دیا تھا اور یہ کہ ان کے نام کی تختی کہیں لگی ہوئی تھی، اگرچہ میں فوری طور پر وہ تختی ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لاہور کینٹ میں سرور روڈ پر ہی ایک اسکول ہے جو آج کل مسلم ہائی اسکول کہلاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد 1937 میں بطور سناتن دھرم اسکول رکھی گئی تھی۔ پرانی عمارت یا اس کا بہت سا حصہ ابھی تک قائم ہے۔ اس پر مختلف عطیہ دہندگان کی طرف سے دیے گئے عطیات کے حوالے سے تختیاں نصب ہیں۔ ایک تختی ڈنشا بی چلہ کے عطیے کی ہمیں یاد دلانے کے لیے آج بھی موجود ہے۔ پارسی سیمیٹری جو احمد علی روڈ راوی پارک میں واقع ہے، یہ کسی پارسی مخیر دوست نے
قبرستان کے لیے یہ زمین عطیہ کی تھی۔ اس میں ایک بلڈنگ بھی بنوائی جو 1950 کی دہائی میں سیلاب آنے کی وجہ سے اس قدر خراب ہو گئی کہ اسے دوبارہ تعمیر کرنا پڑا۔ اس بلڈنگ پر ان عطیہ دہندگان کے نام بھی درج ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں مالی معاونت کی۔ اس فہرست میں ڈنشا بی چلہ کا نام بھی موجود ہے۔ ڈنشا بی چلہ اپنی وفات تک لاہور پارسی انجمن کے صدر رہے۔ لاہور میں ٹاور آف سائلنس نہیں ہے، لہذا پارسیوں کی بالعموم تدفین کی جاتی ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ جب میرا وقت آخر آئے تو کوئی ایسا انتظام ہو کہ میرے جسد عنصری کو ٹاور آف سائلنس میں رکھا جائے۔ اتفاق دیکھیے، کراچی گئے، 20 مئی 1966 کو اچانک انتقال کر گئے۔ ان کی وہ خواہش اللہ نے پوری کر دی۔ ویورس، ڈنشا بی چلہ کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ بعد میں میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورس۔